ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے، ان کے اندر کمی پائی جاتی ہے، خامی پائی جاتی ہے، جبکہ عبادت کا حق اس ذات کا ہے جو کمال کے اندر منفرد ہے، جس کے اندر کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات بابرکات ہے۔ جھوٹے خداؤں کے اندر جو مختلف کمیاں اور نقص پائے جاتے تھے، ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ہماری بات پہنچی تھی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ کی الوہیت کے رد کے اندر جو دلیل پیش کی قرآن مجید کے اندر، وہ ان کا کھانے کا محتاج ہونا ہے۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ مسیحی لوگ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا بناتے ہیں، اور کئی حضرت مریم کو بھی خدا بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ جناب مسیح ایک پیغمبر ہی ہیں، اور ان سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ صدیقہ ہیں، سچی تھی، اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دونوں کھانے کے محتاج ہیں، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کانا یا کلان الطعام، یہ جملہ بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی الوہیت کی نفی کی کہ یہ خدا نہیں ہیں، یہ محتاج ہیں، مخلوق ہیں، اور محتاج یہ الہ نہیں ہو سکتا۔ جو کھاتا پیتا ہے، قضائے حاجت کی بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے دنیا کے اندر، تو یہ بھی ایک نقص ہے، تو خدا کے اندر نقص تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جن کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ کھانے پینے کی ایک لازمہ چیز اور ایک اس کا لازمی نتیجہ وہ موت بھی ہے، اور جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تو ہر وقت موجود ہونا چاہیے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہونا چاہیے، ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر وہ فوت ہو جائے، اس کو موت آ جائے، تو اس وقت کائنات کا نظام کون چلائے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ کے اوپر توکل کر جو فوت نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی موت جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ جبکہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھے، ایک وقت آیا کہ وہ موجود ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر نہیں ہوں گے۔ وہ موت کے در پہ ہیں، موت کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ مر بھی چکے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی زندہ ہے جس کو خدا بنایا جا رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو بھی موت آ جائے گی، اور زیادہ تر تو وہ ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس لیے ان کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کی نظر و نیاز دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں انہوں نے نہ تو کسی چیز کو پیدا کیا بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ اموات ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو طرح کے الفاظ استعمال کیے، اموات مردہ ہے، غیر احیاء زندہ نہیں ہے، یعنی کوئی پہلو نہیں چھوڑا تعویل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ زندہ نہیں ہیں، وہ تو مر چکے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے ان کے اندر ایک خامی یہ بھی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، یا ایک وقت آئے گا کہ وہ فوت ہو جائیں گے۔ اگر کسی زندہ کو پکارا جا رہا ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ مر جائے گا۔ ہندوستان کا ایک آدمی ماضی قریب کے اندر ہی گزرا ہے، گرو رجنیش، اس کو خدا مانا جاتا تھا، تو اس کی ویڈیو وغیرہ بھی آتی تھی، لیکن چند سال ہوئے ہیں، 2-4 سال ہوئے ہیں کہ وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ وہ اس کی زندگی میں لوگ اس کو خدا بنا رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گیا، مر گیا۔ تو جو زندہ بھی ہیں وہ بھی موت کے در پہ ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ خامی ہے، موت آنا یہ خامی ہے۔ خدا کو موت نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جا رہا ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت کے حقدار نہیں بنتے، اور ان خامیوں میں سے ایک خامی ہے موت کا آ جانا۔ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمارا مسلمانوں کا تو عقیدہ واضح ہے کہ وہ یہودیوں کے ہتھے نہیں چڑھے اور ان کو سولی نہیں دیا گیا، وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور 7 سال یہ دنیا میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد وہ فوت ہوں گے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ جبکہ مسیحیوں کا عقیدہ جو آج بھی ان کی اناجیل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ پکڑے گئے، ان کو مارا گیا ہے، ان کے چہرے پر تھوکا گیا ہے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنی جان دے دی، اور 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ فوت رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں اور 40 دن اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، اور پھر اس کے بعد آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ جو ان کی اناجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی 3 دن اور 3 راتوں تک جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت رہے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب وہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، خداوند کہتے ہیں، تو 3 دن اور 3 رات تک ان کے اوپر موت وارد رہی ہے۔ تو دنیا کا نظام کیسے چلتا رہا ہے؟ وہ کیسا خدا ہے کہ جو 3 دن اور 3 راتوں تک مرا رہا ہے؟ اور کیسا خدا ہے کہ جو دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکا اور انہوں نے پکڑ لیا دشمنوں نے، اور پکڑ کر اس کو مارا بھی ہے، منہ پر تھوکا بھی ہے، کانٹوں کا تاج بھی رکھا ہے، اور پھر اس خدا کو ختم بھی کر دیا ہے؟ کیسے وہ خدا ہو سکتے؟ تو خدا کے اندر خامی نہیں ہے بھائی۔ جو حقیقی الہ ہے، جو حقیقی معبود ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، جن کی بھی پوجا ہوتی ہے، جن کے سامنے لوگ جو ہے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے، کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادت کے حقدار نہیں بنتے۔ مرسل روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کی۔
تو انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا ہونے کی ایک دلیل یہ دی کہ اگر وہ خدا نہیں ہیں تو پھر ان کا والد کون ہے؟ بتائیں، ان کا باپ کون ہے پھر؟ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے جو ہے بہت بڑا جھوٹ لگایا، لا الہ الا ہو لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، الستم تعلمون انہ لا یکون ولد الا وہو یشبہ اباہ، اس بات کو مانتے ہو بھائی تم کہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے تو بتائیے پھر ان کا باپ کون ہے؟ تو میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں جو اولاد ہوتی ہے اس کے اندر وہی خصوصیات ہوتی ہیں جو باپ کے اندر ہیں۔ باپ سانس لیتا ہے تو وہ بھی سانس لے گا، یعنی اسی نسل کا ہوگا، اسی جنس کا ہوگا، یہ مانتے ہو؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انسان کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ انسان ہی ہوگا، جانور کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ جانور ہی ہوگا، جس کی اولاد ہوگی وہ اسی طرح کی ہوگی، یہ بات ہم مانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت، کیا تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی؟ وَإِنَّ عِیسیٰ یأتی علیہ الفناء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی عقیدہ جو ہے ان کے سامنے رکھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے اوپر موت آ جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں جی ایسا ہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدائی کا رد کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی ہے کہ جو ہمارا رب ہے وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، جبکہ ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ اگر یہ خدا کے بیٹے ہیں تو بیٹا تو اپنے باپ جیسا ہوتا ہے، تو پھر ان کے اوپر موت کیوں آئے گی؟ وہ خدا کا بیٹا کہہ کر ان کو خدا بناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حجت تمام کر دی کہ اگر یہ خدا کے بیٹے ہیں تو پھر ان کے اوپر موت کیسے آ سکتی ہے؟ اور تم مانتے ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ فوت ہو جائیں گے، اور جو موجودہ عیسائیت ہے ان کے مطابق وہ 3 دن اور 3 راتیں جو ہے فوت ہو گئے تھے اسی زمانے میں جب وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، جبکہ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے قریب وہ فوت ہوں گے جب وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ تو اگر وہ خدا ہوتے تو ان کے اوپر موت نہیں آنی چاہیے تھی، تمہارے عقیدے کے مطابق بھی موت ان کے اوپر آ جائے گی، تو پھر وہ کیسے خدا ہو سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ تفسیر طبری کے اندر روایت موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اندر نقص نہیں ہوتا، خدا کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے اندر خامی ہے، نقص ہے، تو وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس کے اندر خامی ہے۔ تو جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں یا پرانے زمانے میں، اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادت کے حقدار نہیں بنتے۔ ایک اور دلیل جھوٹے خداؤں کے عبادت کے حقدار نہ ہونے کی قرآن مجید نے جو پیش کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھائی تھی
کیونکہ ان کے زمانے میں سورج کی بھی پوجا ہوتی تھی، چاند کی بھی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کی بھی اور بتوں کی بھی ہوتی تھی، ان کو بھی لوگ الہ مانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر کو کہا کہ آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں جو ہیں وہ دکھائیں، بادشاہت دکھائی ان کو آسمانوں اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان کے اوپر رات آ گئی، رَأَى كَوْكَبًا، انہوں نے ستارہ دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا انہوں نے یہ میرا رب ہے۔ حمزہ استفہام کا یہاں پر محذوف ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ بتوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی خدا بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر یہ خدا ہے تو یہ چھپ کیوں گیا ہے؟ خدا کا تو ہر جگہ پر موجود ہونا اور ہر چیز کو دیکھنا یہ لازم ہے، اگر یہ چھپ گیا ہے تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ستارہ۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو طلوع ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی چھپ گیا تو انہوں نے کہا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ قوموں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا میں۔ فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج کو طلوع دیکھا قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ حمزہ استفہام کا جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر محذوف ہے کہ وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے کیا یہ میرا رب ہے؟ چلو یہ تو بڑا ہے، دیکھتے ہیں اس کو۔ فلما افلت، جب وہ بھی چھپ گیا، غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے خداؤں کے رد کے اندر جو دلیل پیش کی وہ ہے ان کا گم ہو جانا، غائب ہو جانا، چھپ جانا، کیونکہ یہ نقص ہے۔ جو خدا ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ غائب نہیں ہوتا، وہ چھپتا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ چھپ جائے تو وہ کیسے دیکھے گا، کیسے اپنی مخلوق کو دیکھے گا، کیسے ان کے معاملات جو ہے وہ کنٹرول کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو غائب ہے، ہمیں کون سا نظر آ رہا ہے؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے مشرک؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حوالے سے فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ وما کننا بغائبین، فرمایا کہ وما کننا غائبین، ہم غائب نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، ہر چیز کو دیکھے، صرف ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہماری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم دیدار کر سکیں۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آنکھوں کے اندر اتنی پاور پیدا کر دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ غائب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جبکہ دوسری چیزیں جو جھوٹے خدا ہیں وہ جب غائب ہوتی ہیں تو ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کا وجود بھی دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہ دیکھ نہیں رہی ہوتی اس وقت،
جو بے حس چیزیں ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ سورج چاند ستارہ ان کے اندر تو دیکھنے کی ایسی نہیں ہے. اور ان کے علاوہ جو جھوٹے خدا ہیں وہ جب ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، تو وہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ دیکھ رہے صرف ہماری آنکھوں کے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، غائب ہے، لیکن وہ موجود ہے وہاں پر. اس کی مثال ہم کیسے سمجھیں گے؟ ایک کمرے کے اندر آپ داخل ہوئے، وہاں پر آپ نے جگ رکھا ہے، اس کمرے کے اندر گپ اندھیرا ہو گیا. آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، بینائی آپ کی درست ہے، لیکن گپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ جگ نظر نہیں آ رہا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کمرے کے اندر جگ نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ میری آنکھوں کے اندر اتنی اب استطاعت نہیں رہی کہ اتنے گپ اندھیرے کے اندر جگ کو دیکھ سکے، اس لیے جگ مجھ سے غائب ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر جگ نہیں پڑا ہوا. ہماری آنکھوں کے اندر اتنی پاور اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. قیامت والے دن ہماری آنکھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت اور پاور پیدا کر دے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ کر سکیں گے. جیسا کہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے اور قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بعض چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے چاند جو ہے طلوع ہوتا ہے اور تم اس کو دیکھنے کے اندر جو ہے کوئی بھی بھیڑ جو ہے وہ نہیں لگتی، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ چاند کو دیکھ لیتا ہے کھڑا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو مومن اپنی اپنی جگہ پر کھڑے جو ہے وہ دیکھ لیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا وہ سر نیچے کر مجھے دیکھنے دے، ادھر ہو مجھے دے، ایسا نہیں ہوگا. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے کر لے گا. جو مومن ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے اندر یہ پاور اور طاقت پیدا کر دے گا. تو خلاصہ یہ ہوا ہماری آج کی گفتگو کا کہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں جن کی بھی عبادت کی جاتی رہی ہے، ماضی کے اندر یا موجودہ دور کے اندر کی جا رہی ہے یا مستقبل کے اندر کی جائے گی، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی اور نقص پایا جاتا ہے، اور خدا کے اندر خامی اور نقص نہیں ہوتا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے جس کے اندر کوئی خامی اور کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے عبادت کا حق بھی اسی کا ہے. اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت دنیا میں کوئی کرے گا وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے، وہ شرک کرے گا، وہ زیادتی کرے گا، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی جو ہے وہ ضرور پائی جائے گی، اور خامی جو جس کے اندر پائی جائے وہ خدا بننے کا حق نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.